تو عورتوں کے اندر بھی اللہ نے بڑی بڑی شان والی عورتیں پیدا کی، اور یہ مدرسہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے آج کل، داعیہ دعا ہم سے سلب ہو چکا ہے، اور دعا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 سال کے رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگا کیا نہیں مانگا۔ یہ بات بھی سن لیں، داعیہ دعا سلب ہوتا ہے جس آدمی کی تنہائی ٹھیک نہ ہو، جس آدمی کی تنہائی صاف نہ ہو، اس کو خدا اپنے سے مانگنے کی توفیق نہیں دیتے، اس کو خدا اپنے سے اپنے در کا فقیر نہیں بناتے، اس کو جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال سمجھتا ہو اور پرواہ نہ کرتا ہو۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، اب میں اسی مدرسے پہ آ رہا ہوں کہ یہ مدرسہ جو ام سلیمان صاحب نے بنایا، اور اس مدرسے کا تسلسل رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کے ساتھ اس کا اتصال ہے، اس کا جوڑ ہے وہاں پر کہ یہ مدرسوں کی روایت وہاں سے چلی ہے، بنین کی بھی اور بنات کی بھی۔ اور محدثات میں سے اماں عائشہ بہت بڑی محدثہ ہے، اماں سلمہ بہت بڑی محدثہ ہے۔ اب یہ حدیث کو روایت کرتی ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں آپ کو اماں سلمہ کی ایک روایت بچیوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ اسلام کے لیے جہاں عورتوں مردوں کی قربانیاں ہیں نا جی، عورتوں کی قربانیاں بھی کم نہیں ہیں۔ اس صنف نازک نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تو کچھ کی مثالیں موجود ہیں۔ غیرت، حمیت، شجاعت یہ عورتوں سے مردوں نے سیکھی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو اگر جاگ رہے ہو مولانا عبداللطیف صاحب، تو پھر میں آپ کو ایک بڑی صحابیات کے سفر میں ایک بڑا دلچسپ قصہ عرض کروں۔ قادسیہ کی جو جنگ ہے نا، قادسیہ کی جنگ کی فتح کی خبر لے کر آنے والا شخص مدینہ منورہ میں جو تھا، اس کا نام ہے حضرت زبیر بن العوام۔ یہ حضرت زبیر بن العوام جو تھے، یہ عبداللہ بن زبیر کے باپ تھے اور حضرت اسما کے شوہر تھے۔ بات میں کرتا ہوں، عورتیں شجاعت سکھاتی ہیں۔ اور یہ جنگ کس کے ساتھ تھی؟ رومیوں کے ساتھ تھی۔ اور اس وقت روم جو تھا، جس طرح آج کا یہ گیڑڑ امریکہ ہے، اس طرح کی ایک طاقت سمجھا جاتا تھا۔ اور قادسیہ کی جو جنگ تھی، اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ سیدنا عمر جو تھے، وہ اپنی ایڑیوں پہ کھڑے ہو کر مدینہ منورہ سے باہر کے راستوں کو دیکھتے تھے کہ باہر سے کوئی فتح کی خبر لے کر آئے اور وہاں کے مجاہدین صحابہ کی اطلاع آئے۔ اتنا شدت سے انتظار تھا۔ کہتے ہیں کہ زبیر بن العوام جب آئے نا، وہ فتح کی خبر لے کر آئے اور اپنی بیوی حضرت اسما سے کہنے لگے کہ قادسیہ فتح ہو گیا ہے۔ صدیق کی بیٹی پوچھتی ہیں، سبحان اللہ، کیا عظیم خاندان تھا صدیقی خاندان۔ کبھی تو یہ بچی اپنے نانا، اپنے دادا ابو قحافہ کو یوں تسلی دیتی ہیں کہ تبوک کے موقع پر جب گھر کا سارا مال لے کر باپ چلا گیا، تب ابو قحافہ کہنے لگے، اور بیٹیوں تمہارا یہ باپ بھی عجیب آدمی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے چلا گیا۔ تو یہ نابینا دادا کا ہاتھ پتھروں پہ لگواتی ہیں
اور یوں کہتی ہیں بابا غم نہ کرو، ہمارا باپ اتنی اشرفیاں چھوڑ کر گیا ہے۔ ادھر یہ باتیں چل رہی ہیں اور ادھر قرآن اتر رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ایک طرف تو کیسی تسلی باپ کو دی، دادا کو کہ قرآن اتروا دیا، باپ کے مال کی تعریف کروا دی، کہانی نہیں ہے قرآن ہے یہ۔ اب یہاں کیا کہتی ہیں، یہاں بھی کمال بات کرتی ہیں، کہتی ہیں حضرت زبیر سے کہتی ہیں اچھا یہ بتاؤ مجاہدین صحابہ کا کیا ہوا اور ان رومیوں کا کیا بنا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جو وہ اپنے مضبوط قسم کے خیمے لائے تھے اور بڑے اچھے قالین اور گدے تھے، ہم نے مجاہدین صحابہ کو جو زخمی تھے ان کے خیموں میں منتقل کر دیا ہے، اور ان کو بڑی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے وہاں پر دشمن کو۔ حضرت اسما کہتی ہیں اس جہاد کے امیر ہیں حضرت سعد، فرمایا جا کر آپ حضرت سعد سے یہ کہیں کہ صدیق کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مجاہدین صحابہ کو ان خیموں سے نکالو، ان گدوں سے نکالو، یہاں پر مجاہدین صحابہ کے گھوڑے باندھو جو ساری رات ان پر لید اور پیشاب کریں، اور جو خیمے پھٹے پرانے مدینہ سے گئے ہیں اپنے مجاہدین کو وہاں لٹاؤ، اس لیے کہ مدینہ کی خاک خاک شفا ہے، ان میں جو خاک لگی ہوئی مٹی لگی ہوئی ہے وہ خاک شفا ہے۔ ایک تو بیٹی حضرت اسما دین کا یہ درس دے رہی ہیں، اور دوسری بیٹی اما عائشہ صدیقہ کیا درس دے رہی ہیں، کیا درس دے رہی ہیں؟ پیچیدہ قسم کے مسائل ایک عورت حل کر رہی ہے۔ اگر آپ کا ذوق حاضر ہو تو میں آپ کو دو چار شعر بھی اماں کی بارگاہ میں سنا دوں۔ ہاں، کسی شاعر نے کہا معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، پڑی مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر، پڑی مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر۔ آپ کا رشتہ حضور سے بیان کیا، عقد سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی، عقد سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی، ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی، ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن، ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن کہ دلہا تیرے حضور انور۔ آپ سے بھی ایک بات کر لوں، جس میاں بیوی میں جھگڑا ہو نا، اختلاف ہو، آپ میں تو نہیں ہے نا؟ ہاں ماشاء اللہ، اللہ نہ کرے، اگر ہو بھی تو باہر نام نہ لیا کریں کسی سے، سہیل صاحب ہم باہر ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ فتنے کا دور ہے، اگر میاں بیوی انتشار کا شکار ہو جائے نا، ان میاں بیوی کو یہ چاہیے کہ خاوند اپنی بیوی کا مسواک استعمال کرے، یہ حدیث بیان نہیں کر رہا، میں حدیث بیان نہیں کر رہا، ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں اور ایک گلاس میں پانی پئیں، یہ مشائخ کے تجربات میں ہے، اور جہاں خاوند منہ رکھ کر پانی پیے بیوی وہیں سے پیے، اور جہاں بیوی منہ رکھ کر پانی پیے وہیں سے خاوند پیے، اور اس پر رسول اللہ کی سنت موجود ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے فرمایا کہ اپنا
یہ مسواک چبا کر دو مجھے۔ اب مسواک چباتی ہیں پھر دھوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا لعاب دہن اس میں شامل ہو۔ شاعر کہتا ہے تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہمیرا تجھ کو کہا ہے اکثر، ہمیرا تجھ کو کہا ہے اکثر۔ ایک شعر اور سنا دوں؟ داد آپ لوگ نہیں دیتے، بٹ صاحب ہوتے تو پھر صحیح دیتے آپ سے۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، تو جس مقام میں، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام صبح، سلام لاتے ہیں شام صبح، ہزار نوری تیرے ہی گھر پر۔ صبح شام حدیث شریف میں آتا ہے جو فرشتہ ایک بار صلاۃ والسلام کے لیے حاضر ہوتا ہے نا، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں لگتی، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں لگتی۔ تو اما عائشہ صدیقہ کا یہ تذکرہ ہوا، کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت ام سلمہ بنات کا مدرسہ چلا رہی ہیں، یہاں ام سلمان چلا رہی ہیں نا، وہاں ام سلمہ چلا رہی تھی۔ تو ام سلمہ جو ہے نا، انہوں نے اسلام کے لیے بہت دکھ اٹھائے۔ حبشہ سے ہجرت کرنے والے لوگوں میں بیٹے کو چھین لیا ان سے، خاوند الگ ہو گیا، 1 سال تک کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر فریادیں کرتی تھی، رویا کرتی تھی، پریشان تھی۔ آخر ترس آیا کسی کو، مدینہ جانے والی قافلے میں ان کو بھیج دیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچتی ہیں اپنے شوہر سلمہ سے ملتی ہیں، ابو سلمہ سے۔ خوشی کا وقت گزر رہا ہے، قضاء و قدر کے فیصلے، قضاء و قدر کے فیصلے۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ اب جو بہن بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے، کن صدمات سے اور پریشانیوں سے گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے سہاگوں کو محفوظ رکھے۔ پریشانی ہے، پریشان ہے بہت زیادہ، لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے میرا شوہر ابو سلمہ جو تھے نا، وہ ایک دن میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی تھی کہ سلمہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، آپ نے مجھ سے یہ بات فرمائی ہے کہ جس آدمی پر کوئی غم، پریشانی، مصیبت آئے تو وہ اس دعا کو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے، اس غم سے اس کو نکال دیں گے اور اللہ اس کا نعم البدل عطا کریں گے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یا واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا مانگتی ہیں، یہ دعا ہمیشہ پڑھتی تھی، یہ دعا ہمیشہ پڑھتی تھی، یہ دعا ہمیشہ پڑھتی تھی کہ خاوند یہ دعا سکھا کر گیا ہے، اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، اللہ سے ہر وقت یہ دعا پڑھ کے فریاد کرتی ہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہے آیت حجاب اترنے سے پہلے کا ہے، یعنی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، اب پردے کا معاملہ نازل نہیں ہوا ابھی تک۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی،
یا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی یا آپ کے ساتھ کوئی صحابی تھے. تو آپ میرے گھر تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے کھجور کی چھال سے بھری ہوئی تلائی بچھائی، تکیہ رکھا، آپ تشریف فرما ہوئے. یا تو اس صحابی نے یوں فرمایا یا خود حضور نے فرمایا کہ سلمہ میرا نکاح آپ کے ساتھ اللہ نے تجویز کیا ہے، آپ کی شادی میرے ساتھ ہونی ہے. اما سلمہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا حضور آپ کی بات کا انکار تو کفر ہے. ایک تحفظ رکھتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جس طرح آج کا جو معاشرہ ہے نا، بچی بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو جائے اس کو ساری زندگی ستی کر دیا جاتا ہے. اور یہ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، سن لیں میری بات کو. اور کوئی بہن بیٹی کبھی اس بات کو نہ دیکھے کہ میرے 4-6 بچے ہیں تو میں اگر شادی کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے. ساری زندگی وساوس کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے ساری زندگی شیاطین کے حملوں میں اور ہر مرد کی ناپاک نگاہ میں بسنے سے بہتر ہے کہ وہ نکاح کی چادر اپنے پر ڈال دیں، کسی کے نکاح میں چلی جائے. لوگ دین کو نہیں مانتے، اپنی مرضی چلاتے ہیں. اما سلمہ اس ماحول کے مطابق پہلے بات کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سلمہ میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اور یہ جو تیرے بچے میرے بچے ہیں. جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے اس گھر کو تو اللہ کے نبی نے بہت تعریف فرمائی ہے، اور جس گھر میں یتیموں کی ناقدری ہو اس گھر کی حضور نے بہت مذمت فرمائی ہے. اور اگر کسی مرد کو بھی کوئی پہلی شادی بھی کرنی ہو نا، اگر کسی بیوہ اور متعلقہ سے کرے، بچوں والی سے کرے، تو یہ بھی کوئی بہت اجر کا کام ہے، گناہ نہیں ہے. اچھا سیرت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے پہلی شادی کس خاتون سے کی ہے؟ جب آپ شباب میں ہیں، صحت کی ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، لیکن اپنی عمر میں آپ سے بڑی عورت سے شادی کر رہے ہیں. آج کا مرد اور آج کی عورتیں بدکاری کرتے وقت ان کو کبھی اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا کہ عمر چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، قوم میں کہ راجپوت ہے کہ پٹھان ہے کہ خان ہے کہ سید ہے. لیکن جس وقت حلال زندگی گزارنے کی باری آئے، 1000 عیب نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ناصور ہے. آگے چلتے ہیں. ام سلمہ کی شادی ہوتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی. اب اللہ کے نبی کے حرم میں آ گئی، اللہ کے نبی کے گھر آ گئی. اب مدرسۃ البنات قائم ہو گیا، مدرسہ قائم ہو گیا. محلے کی بچیاں پڑھنے آتی ہیں، سیکھنے آتی ہیں. اب اما سلمہ کیا کرتی ہیں؟ اما سلمہ پڑھاتی ہیں. حضور سامنے موجود ہیں، سامنے موجود ہیں. اما حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب اس حدیث پر آتی ہیں نا تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہو میری بیٹیوں اور میری بچیوں، میں اپنے سابقہ شوہر ابو سلمہ سے روایت کرتی ہوں. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے سابقہ شوہر ابو سلمہ سے روایت کرتی ہوں. اب رسول اللہ سامنے موجود ہیں لیکن سنا ان سے ہے. میں اپنے سابقہ شوہر ابو سلمہ سے روایت کرتی ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. انہوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس پر کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ اپنے غموں میں، پریشانیوں میں اس دعا کا اہتمام کرے. اللہ پاک اس پریشانیوں سے اس کو آزاد کر دیں گے اور اس کو نعم البدل عطا کریں گے. کہنے لگی ہو میری بیٹی ہو، ایک صحابی کے جتنی بھی شان ہے، جتنا بھی مقام ہے، وہ تو رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے ہے. صحابی کا جتنا بڑا مقام ہے وہ تو حضور کے تعلق کی وجہ سے ہے. میں پہلے ایک صحابی کی بیوی تھی، لیکن اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے ام المومنین بنایا ہے. سبحان اللہ.
اس دعا کی برکت سے اللہ نے ام المومنین بنایا ہے۔ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ بس وقت ختم ہو گیا ہے اور مضمون میرا شرح صدر بھی ہو رہا ہے کہ میں کچھ آگے چلوں، لیکن میرے پاس بھی کوئی مہمان بھی ہیں۔ بس جب تک میں بیان کرتا تھا ٹھیک تھا، ابھی میری طبیعت بھی کوئی صحیح نہیں ہے پوری سی، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور اس مدرسے کی معلومات کو اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو اللہ رب العالمین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ نہیں ماشوم ختم قرآن کر لینا ہے، پٹکے ہوئے پگڑی آپ کا بیٹا ہے؟ نہیں، یہ بھاجی کا جو ہے بھانجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ اس بچے کی